آج عمرے کا طریقہ بیان کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کروں گا۔ عمرہ کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ چند ایک آداب کی طرف اشارہ کر دوں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو عمرہ کے لیے نکلے یا حج کے لیے نکلے یا کسی اور عبادت کے لیے کوئی رخ کرے۔ میرے بھائی، جب آپ عمرہ کے لیے نکلنے لگیں، حج کے لیے نکلنے لگیں تو استخارہ کرنا چاہیے۔ یہ استخارہ اس بارے میں نہیں ہوگا کہ حج کروں یا نہ کروں، عمرہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر مانگنا، جبکہ عمرے میں تو خیر ہی خیر ہے، حج میں خیر ہی خیر ہے، تو اس معاملے میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ میں کس گروپ کی طرف سے عمرہ کروں، کس گروپ کے ساتھ مل کر عمرہ کروں، کن دنوں میں عمرہ کروں، یہ ان معاملات میں انسان کو چاہیے کہ استخارہ کر لے۔ انسان پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے کہ کون سے لوگ اچھے ہیں جن کے ساتھ مل کے مجھے عمرہ کرنا چاہیے۔ اب جب 2-3 گروپ آپ کے سامنے آ گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا کہ یا اللہ یہ گروپ جو ہے یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر۔ اور میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے ہمیں آپ قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ استخارے کا قدم بقدم ہر معاملے میں خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں، آپ کوئی کاروبار کرنے لگے ہیں، کسی جگہ پہ اپنی شادی کرنے لگے ہیں، بچے کی شادی کرنے لگے ہیں، پلاٹ لینے لگے ہیں، ان ایسے تمام معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے۔ اور استخارہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ استخارہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو رواج دیا جا رہا ہے اس طریقے کو کہ فلاں بزرگ نے میرا استخارہ کیا ہے، فلاں مولوی صاحب نے میرا استخارہ کیا ہے، یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے آ کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ اور یہ بھی میں گزارش کی تھی کہ استخارہ جائز امر میں ہوتا ہے، واجب میں نہیں۔ واجب کے اوپر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ استخارہ جائز امر میں ہوتا ہے، مستحب میں نہیں۔ مستحب تو خیر کا کام ہے، اس میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارہ جائز کام میں ہوتا ہے، حرام کام میں نہیں۔ حرام کے بارے میں تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، پھر اس معاملے میں استخارہ کیوں کریں؟ تو میرے بھائی گزارش یہی ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عمرہ کے لیے نکلنے لگیں تو استخارہ آپ کریں گے عمرہ کے بارے میں نہیں، اس گروپ کے بارے میں جن کے ساتھ مل کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، کن دنوں آپ نے عمرہ کرنا ہے، ان معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ عمرہ کے سفر سے، بلکہ جب آپ پاسپورٹ لے کے نکلیں اسی وقت سے یہ خیال رکھیں کہ آپ کی نیت صاف ہو۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے وہ ثواب مل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ عمرہ کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس آدمی نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، لوگ کہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ کی راہ میں عمرے کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مقصد ہوا تو میرے بھائی ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ صورتحال وہ ہو جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کے جو بھی اعمال ہوں گے ان کو ہم ایسے بنا دیں گے جیسے وہ ذرات ہوتے ہیں جو روشنی میں نظر آتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسے ہی کافروں کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور میرے بھائی ریاکاری کے نتیجے میں بھی عمل ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غیرت والے ہیں، شراکت پسند نہیں کرتے، یہ نہیں چاہتے کہ عبادت میرے لیے بھی کی جائے، کسی اور کے لیے بھی کی جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انا اغنى الشركاء عن الشریک، کہ میں سب سے زیادہ شراکت کو ناپسند کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز ہوں۔ جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جب کوئی نیک عمل میرے لیے بھی کرے، کسی اور کے لیے بھی کرے، میں کہتا ہوں جو میرے لیے کیا ہے یہ بھی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں یہ کائنات قائم کی ہے اپنی عبادت کے لیے، اس لیے نہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہو، عبادت کے لیے پیدا اس نے کیا ہو، پھر ہم اس عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ریاکاری کا انجام آپ جانتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جو خطرہ ہے تمہارے بارے میں وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، کہ کوئی عبادت کریں، کوئی نیک عمل کریں اور مقصد کیا ہو کہ لوگوں میں میری اچھی شہرت ہو جائے، لوگوں میں میرا نام پیدا ہو جائے، لوگ میرے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بہت نماز پڑھنے والا ہے، یہ بہت حج کرنے والا ہے، یہ بہت روزے رکھنے والا ہے، یہ بہت تلاوت کرنے والا ہے۔ تو یہ جب آپ کا مقصد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ عمرہ کے لیے نکلیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی نیت میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ شیطان قدم قدم پہ آپ کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ عمرہ کے لیے پیسے نکالیں گے تب بھی، جب پاسپورٹ لے کے نکلیں گے تب بھی، جب آپ کو ویزا ملے گا تب بھی، جب آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوں گے تب بھی، جب آپ یہاں پہ اتریں گے تب بھی، جب آپ واپس جا رہے ہوں گے تب بھی۔ اس لیے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا۔ میرے بھائی جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جب اتریں تو ہمیں ہار پہنائے جائیں، ہمارے گلے میں مالا ڈالی جائے، ہمارے اوپر پھول نچھاور کیے جائیں؟ کیا آپ نے گارنٹی حاصل کر لی ہے کہ عمرہ قبول ہو گیا ہے؟ کیا جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا ہے؟ پھر یہ ہار کس خوشی میں پہنتے ہیں؟ یہ پھول آپ کے اوپر کیوں نچھاور کیے جاتے ہیں؟ قرآن پاک کی ان آیات کو کبھی نہ بھولیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دہر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدکار ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ بدکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ شہنشاہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ عمل انہوں نے کر لیا، قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا اس وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب آپ عمرے کے لیے نکلیں اپنی نیت کا خیال کریں۔ شیطان بار بار ریاکاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے بار بار اس کے وسوسوں کو جھٹکنا ہے، دور پھینکنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ اس ظالم سے مجھے بچا، یا اللہ اس خبیث سے مجھے بچا، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے محفوظ نہ کیا، تو نے پناہ نہ دی
تو میرا یہ عمل ضائع کر دے گا. میں نے عمرے کے اوپر جو 1.5 لاکھ روپیہ لگانا ہے یہ ضائع کر دے گا. میں 20 دن دکان بند کر کے جا رہا ہوں بڑی مشکل سے. اگر یا اللہ تو نے میری حفاظت نہ کی, تو نے شیطان سے مجھے نہ بچایا, تو میرے یہ دن ضائع ہو جائیں گے, میرا یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو وہ حدیث نہ بھولیں جس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز 3 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا. وہ کون سے ہوں گے؟ ایک عالم دین, قرآن کا قاری, دین کی خدمت کرنے والا, دین کا علم پھیلانے والا. اور دوسرا کون؟ سخی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اور تیسرا کون؟ مجاہد, اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا. ان تینوں کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دین سے پوچھیں گے میں نے تمہیں علم دیا تھا, قرآن کی تعلیم کی دولت سے نوازا تھا, بتاؤ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں قرآن پاک پڑھتا رہا, لوگوں کو سکھاتا رہا, قرآن کی تعلیم کو عام کرتا رہا, قرآن کے نور کو تقسیم کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تو جھوٹ بولتا ہے, تو اس لیے لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا رہا, اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کرتا رہا, اس لیے دین کے مسائل بیان کرتا رہا تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے, یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے, اور تیرا یہ مقصد حاصل ہو گیا. لوگ تجھے بہت بڑا قاری مانتے رہے, بہت بڑا عالم دین مانتے رہے, اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو آرڈر ملے گا اس کو اوندا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دو. میرے بھائیو حدیث مکمل کرنے سے پہلے یہاں اس مسئلے کے اوپر بھی توجہ کریں جو میں نے 2-3 دن پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے جس کو آپ ولی سمجھتے ہوں, جس کو آپ عالم دین سمجھتے ہوں, جس کو آپ قرآن کا قاری سمجھتے ہوں, اس کا حشر یہ ہو رہا ہو. اس لیے کسی کی گارنٹی نہ دیا کریں, کسی کے بارے میں یہ بات پکے انداز میں نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یہ کہیں کہ لگتا ہے اللہ کا ولی ہے, کام اس کے اچھے لگتے ہیں, نیک نظر آتا ہے. تو میرے بھائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے پوچھیں گے جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نواز رکھا تھا کہ میں نے تمہیں مال دیا, تم نے اس میں میرا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرتا رہا, جگہ بے جگہ خرچ کیا, مسجد نظر آئی ادھر بھی پیسے دے دیے, مدرسہ بن رہا تھا ادھر بھی پیسے دے دیے, یتیموں کو بھی دیتا رہا, مسکینوں کو بھی دیتا رہا, بیواؤں کے اوپر بھی پیسے لٹاتا رہا. کون سی وہ فیلڈ ہے جس میں میں نے تیری راہ میں پیسے خرچ نہیں کیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے, خرچ کرنے کا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا, خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت سخی ہے, بڑے کھلے دل کا مالک ہے, اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے. یہ شہرت تو چاہتا تھا, یہ شہرت دنیا میں تجھے مل گئی, اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو آرڈر ملے گا, اس آدمی کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں شہید, اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم بڑی جلدی سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیتے ہیں, یہ بھی شہید, وہ بھی شہید, وہ بھی شہید. اور تو اور ہم ان لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں جن کا دین سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا, جن کو شاید کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا, جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی, جن کو شاید اسلام کے ارکان کا بھی نہیں پتا, جنہوں نے شاید زندگی میں ایک بار بھی نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہو, وہ بھی فوت ہو جائیں, چاہے سیاست کی دنیا میں مارے جائیں, ہم کہتے ہیں شہید. اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کے سامنے اس آدمی کو لایا گیا جو شہادت کا مرتبہ جس نے پایا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے تجھے جوانی دی تھی, صحت مند جسم دیا تھا, طاقت دی تھی, بتاؤ تو نے اس میں میرا حق کیا ادا کیا؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا, جہاد کرتا رہا, تیرے دشمنوں کے اوپر تلواریں چلاتا رہا, تیرے دشمنوں کی طرف نیزے پھینکتا رہا, تیرے دشمنوں کے اوپر تیر چلاتا رہا, حتیٰ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا.
تیری راہ میں میں نے اپنا آخری قطرہ خون کا بہا دیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. لڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں راضی ہو جاؤں. تیرے لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت بہادر ہے. اور یہ مقصد تیرا پورا ہو گیا. دنیا میں تیرے بارے میں یہ گواہی دی جاتی رہی کہ بہت بہادر آدمی ہے. اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیں گے اور اس کو بھی اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو نماز پڑھنے نہ دے، عمرہ نہ کرنے دے، حج نہ کرنے دے، روزے نہ رکھنے دے. اگر کوئی باز نہ آئے پھر وہ دوسرا وار کرتا ہے کہ یہ مسجد میں آ ہی گیا ہے، اس نے عمرے کا ویزا حاصل کر لیا ہے، اس نے ٹکٹ خرید لیا ہے، اب میں اسے روک نہیں سکتا، اب اس کی نیت خراب کرو. بار بار توجہ کسی اور جانب کرنے کی کوشش کرے گا کہ جب میں عمرہ کروں گا محلے والے یہ کہیں گے، فلاں آدمی میرے بارے میں یہ کہے گا، میری بڑی اچھی شہرت ہو جائے گی. تو اس طرح کر کے میرے بھائیوں آپ میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ان خیالات کو جھٹک دیں اور اپنے سامنے جہنم کو لے آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو لے آئیں. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس کو لے آئیں تاکہ آپ ریاکاری سے بچ سکیں. اور تیسرا ادب میرے بھائیوں عمرے کے آداب میں سے یہ ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں. جو کتاب آپ لیں دھیان سے لیں، دیکھیں اس کتاب میں کہ اس میں حوالے کس چیز کے دیے گئے ہیں. کیا ہر بات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ ہے یا کچھ اور حوالے ہیں؟ اگر بات بات میں حوالہ مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، بخاری مسلم کا، تو آپ اس کتاب کے اوپر مطمئن ہو جائیں اور اس سے دعاؤں کو یاد کریں، عمرے کے طریقے کو یاد کریں تاکہ عمرے میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اور اگر کتاب ایسی ہے جس میں احادیث کا نام و نشان نہیں ملتا، قدم قدم پہ خواب بتائے گئے ہیں، فلاں بزرگ کو خواب میں یہ بتایا گیا، میرے فلاں بزرگ کو خواب میں یہ بتایا گیا، ساری کتاب خوابوں کے اوپر مشتمل ہے، ایسی کتاب کو چھوڑ دیں، اس سے بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں. کیونکہ ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں سے پہلے مکمل کر کے چلے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آپ نے آج سے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے. بعد میں یہ جو خواب آ رہے ہیں میرے بزرگ کو، آپ کے بزرگ کو، ان کے بزرگ کو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین ان خوابوں سے پہلے مکمل ہو چکا ہے. چوتھا ادب میرے بھائیوں عمرے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. پہلے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں. ان علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے کیسے معاف ہو جائیں؟ آپ نے اللہ سے وعدہ ہی نہیں کیا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کا یہ پروگرام ہے کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ جاری رکھوں گا، تو پھر کیسے آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں؟ اور توبہ کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے پہلے کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ان گناہوں کے اوپر آپ کو ندامت، پشیمانی ہو، افسوس ہو. یہ نہیں کہ آپ فخریہ طور پر ان گناہوں کو بیان کریں. کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ کہہ رہے ہوں کسی سے کہ بچ جاؤ، میں نے اتنے قتل پہلے کر رکھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہ کے اوپر ندامت نہیں ہے. جس کو گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا. گناہ ظاہر کرنا جرم ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی، لیکن ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، یا اندھیرے میں گناہ کر کے صبح سب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے رات کو یہ کیا.
تو توبہ کیا ہے کہ آپ ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور جو کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے اوپر آپ کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو، آپ روتے ہو ان کو یاد کر کے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ پختہ عزم ہو اس بات کا کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اور میرے بھائیو، توبہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق آپ کے ذمے ہے تو وہ حق ادا کریں یا اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ نے کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور جناب والا عمرے کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ کیسے معاف ہوں؟ وہ پلاٹ ابھی تک آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا قرضہ آپ نے کئی سالوں سے لے رکھا ہے، اسے واپس نہیں کر رہے، کسی کو آپ نے مارا تھا اس سے ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی، کسی کا آپ نے قتل کیا تھا اس کے وارثوں سے ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی، کسی کو آپ نے گالیاں دی تھیں اس سے آپ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، اس سے معافی نہیں مانگی۔ تو میرے بھائیو، اس انداز میں جب آپ عمرہ پہ آئیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کر لینے سے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، اتدرون من المفلس، میرے صحابی ہو جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، قلاش کسے کہتے ہیں، فقیر و مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہماری نگاہوں میں قلاش وہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس سونے اور چاندی کی اشرفیاں نہ ہوں، جس کے پاس سونے اور چاندی کے سکے نہ ہوں، جس کے پاس وقت کی کرنسی نہ ہو، جس کے پاس زمین نہ ہو، جس کے پاس کھیتی باڑی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، قلاش یہ نہیں ہے حقیقی طور پہ، حقیقی فقیر یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے، حقیقی قلاش وہ ہے جو روز قیامت آئے گا اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نمازیں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے حج ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے روزے ہوں گے، اس کو بڑا بھروسہ ہوگا ان اعمال کے اوپر۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو لوگ بھی پہنچ جائیں گے، جن کے اوپر ظلم کرتا رہا وہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی کہے گا، یا اللہ اس نے میرے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، حکم ہوگا کہ اس پلاٹ کے برابر اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں جس کا حقیقتاً پلاٹ تھا۔ دوسرا کہے گا، یا اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، حکم ہوگا اس الزام کے برابر اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں۔ ایسے ہی دعوے دار آتے رہیں گے، نیکیاں تقسیم کی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ مرحلہ کیا ہے کہ اب چونکہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، اب یہ جو دعوے دار موجود ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں۔ اب گناہ لکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس آدمی کو ان گناہوں کی وجہ سے جو اتنے اعمال لے کے آیا تھا کہ جنت میں جانے کا حقدار تھا، لیکن یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، سچی توبہ کر لیں۔ وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، ان گناہوں میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بخشش مانگیں۔ اور طریقہ میں نے بتا دیا کہ وہ گناہ پہلے چھوڑیں اور ان کے اوپر آپ کو افسوس ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور اللہ سے وعدہ کریں، پکا وعدہ کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی مانگیں، بندوں کے پیسے ہیں تو واپس کریں، بندوں کی زمین ہے تو واپس کریں،
اور اگر گالی وغیرہ دی ہے تو ان سے معافی مانگے، یا ان سے کہیں کہ جہاں میں نے تمہیں گالیاں دی تھیں اتنے لوگوں کے سامنے آپ بھی مجھے گالی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں دے لیں کوئی بات نہیں، آخرت میں مجھ سے حساب نہ لینا۔ میرے بھائیو، عمرہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس مال کی طرف دیکھیں جس مال سے آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا؟ اگر حرام کا ہے تو میرے بھائی اس مال کے ساتھ آپ کی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ تو دعائیں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں تو بڑی تمنائیں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، آپ نے تو اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے، لیکن جو مال آپ نے لگایا ہے اپنے عمرے پہ وہ حرام کا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، سفر کی وجہ سے بہت بری حالت ہے اس کی، بال پراگندہ ہیں، اور یہ وہ حالت ہے میرے بھائیوں جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی پریشان ہو، جب بھی اس کی حالت بری ہو، رب کو پکارے، ان حالات میں رب العالمین دعا کو سنتے ہیں۔ اور فرمایا یہ مسافر جو ہے جس کی بری حالت ہے، رب کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، ایک دعا مانگتا ہے، دوسری مانگتا ہے، تیسری مانگتا ہے، پھر دہراتا ہے، دعاؤں کے اوپر دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، راز یہ ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھانا کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ حرام مال کا ہے، جو غذا اس کے پیٹ میں جا رہی ہے، جس سے اس کا گوشت بن رہا ہے، جس سے اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ حرام کا ہے۔ فانا یستجاب لذلک، فرمایا اس کی دعا قبول ہو تو کیسے قبول ہو؟ میرے بھائی سوچئے، صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ لاکھوں میں کھیلتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، سینکڑوں کے لحاظ سے آپ کے پاس پیسے ہوں لیکن حلال کے ہوں، ان میں میرا رب اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ ان کروڑوں اربوں سے بہتر ہے جو حرام کا ہو۔ بات برکت کی ہے، بات دلی سکون کی ہے، بات دلی اطمینان کی ہے، بات یہ ہے کہ چین سے رات کو آپ کو نیند آ جائے۔ اس حرام کے پیسے کا کیا فائدہ جو کئی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے حرام کا ہونے کی وجہ سے کہ آپ اسے کھا بھی نہیں سکتے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، بے سکونی کا شکار ہیں، بے چین رہتے ہیں، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ حرام مال کا۔ اس لیے میرے بھائیو، عمرہ کے ویسے تو